گرلس آج ہم ایجوکیشن کے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تحریک علی گڑھ، اور اس کے جو ہیں پہلے ہم ڈسکس کر لیں گے پس منظر۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز سارے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بجائے برطانوی حکومت نے براہ راست ہندوستان کا کنٹرول سنبھالا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بجائے برطانوی حکومت نے براہ راست ہندوستان کا کنٹرول سنبھالا۔ مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے انہوں نے برصغیر میں مسلمانوں کی 700 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ دور بہت کٹھن تھا۔ انگریزوں نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور ان کے خیال میں 1857 کی جنگ آزادی کی سب سے زیادہ ذمہ دار مسلمان تھے، اس سے زیادہ مظالم اور مشکلات کا سامنا جو ہے وہ مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ فارسی کا بطور سرکاری زبان خاتمہ کر دیا گیا، ان کے اسکول اور مدارس بند اور اوقاف ضبط کر دیے گئے، یہاں تک کہ ذاتی جائیدادیں بھی چھین لی گئی، ان سے توہین آمیز سلوک کیا گیا اور کئی مسلمانوں کو کالے پانی جزائر انڈمان کی بھیج دیا گیا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا نظام تعلیم جاری رکھا۔ ہندو جو پہلے مسلمان حکمران کی رعایا کے طور پر زندگی گزار رہے تھے، اب انگریزوں کی غلامی کو قبول کر چکے تھے۔ ان کے لیے حکمرانی کی تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے اپنی وفاداریاں انگریزوں سے جوڑ لیں، جبکہ مسلمان ذہنی طور پر اس غلامی کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی وہ بڑا سبب تھا جس کی وجہ سے مسلمان تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے چلے گئے، ان کے تعلیمی نظام کو مفلوج کر دیا گیا۔ انگریزی نظام تعلیم ان کی روایات کے منافی تھا۔ 1862 میں انگریزی اسکولوں میں مسلمان طلباء کی تعداد 10% تھی۔ گورنمنٹ کالج ہگلی میں 400 طلباء میں سے صرف 4 مسلمان تھے۔ کلکتہ، مدراس اور ممبئی کی یونیورسٹیاں جو 1856 میں قائم ہوئیں، 1875 تک ان کے 846 گریجویٹوں میں صرف 17 مسلمان تھے۔ سر سید احمد خان نے 1877 میں گزشتہ 20 سالوں کے اعداد و شمار اکٹھے کیے تو معلوم ہوا کہ یونیورسٹی گریجویٹ اور اعلیٰ انگریزوں ڈگریوں کے مالک 3155 ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 57 تھی۔ 1852 تک کلکتہ ہائی کورٹ نے 240 ہندوؤں کو وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دی، جن میں سے صرف ایک مسلمان تھا۔ تعلیمی لحاظ سے سندھ بہت زیادہ پسماندہ تھا۔ 1900 تک سارے صوبے میں صرف 3 ہائی اسکول تھے۔ قیام پاکستان تک وہاں کوئی سرکاری کالج نہ تھا، البتہ حیدرآباد اور میر پور خاص میں ہندوؤں کے کالج موجود تھے۔ الغرض جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی حالت انتہائی خراب تھی۔ ہندو بڑھ چڑھ کر ترقی کر چکے تھے، جبکہ مسلمان مالی طور پر محتاج اور تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں تعلیم کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ملازمتیں چونکہ سرکاری تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے تھیں، اس لیے ہندوؤں نے انگریزی تعلیم کو اپنا لیا اور ملازمتوں پر قابض ہو گئے۔ ساری صورتحال میں مسلمان تعلیمی، معاشی اور معاشرتی طور پر ہندوؤں سے پیچھے رہ گئے۔ اب کچھ ایسے مسلمان تھے جو دور کی سوچتے تھے اور حساس بھی تھے، ان کو مسلمانوں کی صورتحال جو ہے وہ پسند نہ تھی اور وہ سے ناخوش تھے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے تحریک شروع کی تاکہ مسلمانوں کے جمود کو توڑا جا سکے اور تعلیم کے ذریعے وہ دوبارہ سے اس پر ایک باوقار اور منظم قوم کا مقام حاصل کر سکیں۔ اگرچہ سر سید نے مراد آباد اور غازی پور میں بھی مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے، لیکن علی گڑھ میں قائم ہونے والا مدرسہ ترقی کرتے ہوئے ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا، اس لیے سر سید کی اس تعلیمی تحریک کا نام ہی تحریک علی گڑھ پڑ گیا۔ اب اس کے مقاصد کیا تھے؟ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں اور اختلافی صورتحال کو ختم کر کے باہمی اعتماد اور خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دینا، دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق ختم کرنا اور قومی اور دینی تقاضوں سے ہم آہنگ طرز معیشت کو اپنانا، مسلمانوں کو تعلیم خصوصاً جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا اور سرکاری ملازمتوں کے حصول کے قابل بنانا، مسلمانوں کی تعلیمی حالت میں بہتری لا کر ان کو معاشی اور معاشرتی طور پر مستحکم کرنا، مسلمانوں میں توہم پرستی ختم کر کے سائنسی انداز فکر پیدا کرنا اور جدید علوم سے استفادے کے قابل بنانا، مسلمانوں میں عظمت رفتہ کا احساس اجاگر کرنا اور
بحیثیت مسلمان قومی اور ملی تشخص کے احساس پیدا کرنا، اسلام کے تصور کو فروغ دینا، روایتی اور جدید تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اس کا زندگی کے عملی مسائل سے رابطہ پیدا کرنا، مسلمانوں کو کاروبار، ملازمتوں اور تعلیم کے لیے رہنمائی فراہم کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ سائنٹیفک سوسائٹی مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے غازی پور میں ہی 1864 میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی رکھا گیا۔ اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ مستند انگریزی کتب کا اردو ترجمہ شائع کیا جائے تاکہ جن لوگوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا وہ یورپ کی علمی ترقی سے واقف ہو سکیں۔ دوسرے یہ کہ سوسائٹی ایسا مرکز بن جائے جہاں انگریز اور مقامی لوگ جمع ہو کر مشترکہ مفادات کے بارے میں تبادلہ خیال کر سکیں۔ اس سوسائٹی نے چند برس کے عرصے میں بہت سی انگریزی کتابوں کا ترجمہ شائع کیا جس میں تاریخ، اقتصادیات، زراعت اور کیمیا کی کتب شامل تھیں۔ ترجمے اس قدر سلیس اور بامحاورہ تھے کہ پڑھنے والوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتاب کا ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ سر سید کے تبادلے کے ساتھ سوسائٹی بھی علی گڑھ منتقل ہو گئی جہاں انہوں نے اس کے لیے مستقل عمارت تعمیر کروائی۔ اس کے اجلاس مہینے میں 2 بار ہوتے تھے جس میں ذی العلم لوگ مختلف موضوعات پر بحث کرتے اور مقالے پڑھتے تھے۔ علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ 1866 سے ایک ہفتہ روزہ اخبار نکلنا شروع ہوا جو علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کہلایا۔ یہ اخبار کچھ عرصے بعد سہ روزہ ہو گیا۔ اس کے 2 بڑے مقاصد میں انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے احساسات سے آگاہ کرنا اور ہندوستانیوں کو برطانوی نظام حکومت سے روشناس کرانا شامل تھا۔ اس اخبار کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک صفحہ انگریزی اور دوسرا اردو میں ہوتا تھا جس سے انگریزی اور اردو سمجھنے والے دونوں طبقے مستفید ہوتے تھے۔ اس میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور علمی مضامین شامل کیے جاتے تھے۔ ابتدا میں زیادہ تر سر سید کے 2 مضامین شامل تھے جو وہ سوسائٹی میں بطور لیکچر پیش کرتے تھے۔ یہ اخبار ہمیشہ باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا۔ ہر خبر مستند ذرائع سے دی جاتی تھی۔ اس نے مقامی صحافت میں بڑا مقام پیدا کیا اور شائستگی کو ہمیشہ اپنا شعار رکھا۔ علی گڑھ کالج سر سید احمد خان نے انگلستان کے مختصر قیام کے دوران وہاں کے نظام تعلیم کا بغور مطالعہ کیا۔ ان کو یہ بات خاص طور پر پسند آئی کہ وہاں طالب علموں کو نہ صرف علم سکھایا جاتا ہے بلکہ مہذب زندگی بسر کرنے کے اصول بھی ذہن نشین کروا کر ان کی کردار سازی کی جاتی ہے۔ سر سید نے فیصلہ کیا کہ اسی طرز پر برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک اقامتی درسگاہ قائم کی جائے۔ سر سید احمد خان نے ایک جدید اسلامی درسگاہ کا خاکہ پیش کیا۔ اس کا نام محمڈن اینگلو اورینٹل کالج MAO کالج تجویز کیا گیا۔ یہ ادارہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی صورت میں قائم ہوا اور 2 برس بعد ہی 1877 میں MAO کالج کے طور پر کام کرنے لگا۔ علی گڑھ کالج بہت سی خصوصیات کا حامل تھا۔ اس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں جو مشرقی اور مغربی فن تعمیر کا حسین امتزاج تھیں۔ طلباء اور اساتذہ کے درمیان مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ اس کالج کی بدولت مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کرنے لگے۔ علی گڑھ محض تعلیمی ادارہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم تحریک کا مظہر تھا جس نے مسلمانوں کی زندگی کے سماجی، معاشی، سیاسی اور ادبی اور مذہبی پہلوؤں کو براہ راست متاثر کیا۔ سر سید کی دلی تمنا تھی کہ کالج جلد از جلد ایک خود مختار یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لے مگر حکومت اسرا میں مزاحم تھی۔ 1894 میں سر سید نے فرمایا، دوستو، ہماری تعلیم اس وقت مکمل ہوگی جب یہ تعلیم خود ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یونیورسٹیوں کی غلامی سے نجات ملے گی۔ ہم آپ اپنی تعلیم کے مالک ہوں گے۔ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ کا تاج سر پر ہوگا۔ تعلیمی کمیٹی انگلستان سے واپسی کے بعد سر سید نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تاکہ مسلمانوں کو تعصبات کے خول سے نکالا جائے۔ انہوں نے 1870 میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بنارس میں ایک تعلیمی کمیٹی قائم کی جس نے برصغیر کے مسلم مفکرین اور ماہرین تعلیم کو تعلیمی مسائل پر لکھنے کی دعوت دی۔
محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سر سید احمد خان کا ایک خواب علی گڑھ کالج کی شکل میں پورا ہو چکا تھا، مگر وہ کروڑوں فرزندان توحید کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے سے قاصر تھے۔ سر سید چاہتے تھے کہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام ہو۔ اس غرض سے انہوں نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی داغ بیل ڈالی، جس کا پہلا اجلاس 17 دسمبر 1886 کو ہوا۔ محمدن ایجوکیشن کانفرنس خالصتاً ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، لیکن مسلم لیگ کے قیام تک اس نے مسلمانوں کو سیاسی اور غیر سیاسی میدانوں میں رہنمائی فراہم کی۔ دسمبر 1906 میں مسلم لیگ نے اسی کی کوکھ سے جنم لیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ ابھی ٹاپک میں سے کچھ باتیں رہ گئی، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اس کو آپ نے سارا جو ٹاپک ہے اس کو ایز اے لانگ کویشچن پریپیئر کرنا ہے۔